اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نکاح جو مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا عہد ہوتا ہے کہ جس عہد کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا جہاں عہد کرتے ہیں، وہاں اپنے اپنے جو فرائض ہیں زندگی میں ان کو بجا لانے کا بھی ایک عہد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ فرمایا کہ جیسے رب العالمین نے مردوں کو حقوق دیے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اچھے طریقے سے کچھ ایسے اللہ نے حقوق مقرر کیے ہیں جن کی ادائیگی اور جنہیں بجا لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اگرچہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین نے مردوں کو فضیلت اور درجہ عطا کیا ہے، اس اعتبار سے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی خدمت کو بجا لائے اور اس کی جائز خواہشات کا احترام کرے اور اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہ کرے۔ محترم بھائیوں، آج اس امت مسلمہ میں اور اس مسلم معاشرے میں جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ایک برکت کا ذریعہ قرار دیا، خوشی اور زندگی کے اندر آسانی کا راستہ بتایا اور رب العالمین کی طرف سے دین کا ایک نصف حصہ اسے قرار دیا، لیکن آج اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے گھرانے، شادی ہوئی، بڑی ہنسی خوشی،
اور بڑی چاہتوں اور محبتوں کے ساتھ رشتہ انجام پاتا ہے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہ ساری خوشیاں ملیا میٹ ہوتی نظر آتی ہے، وہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، اور دوریاں اور جدائیاں اور بعد طلاق تک، اور وہ ہنسی خوشی بسنے والا گھرانہ وہ اجڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے اسباب میں سے سب سے پہلا اور جو بنیادی سبب ہے، قرآن مجید میں رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا لوگوں، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو تمہارے اوپر کوئی پریشانی اور آزمائش آتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا اس میں سب سے بڑا کردار تمہارا اپنا ہوتا ہے، تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی اور تمہارے اعمال، اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو تمہارے اوپر آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، رب العالمین بہت سارے تمہاری کوتاہیوں سے تو ویسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔ اگر ہر چیز کا بدلہ تمہیں دنیا میں دینا وہ شروع کر دے اور اس کی گرفت فرمانا شروع کر دے، فرمایا تو تمہارے لیے زندہ رہنا ممکن نہ رہے، لیکن یہ جو آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ بھی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ گناہ اور برائیاں، ان کی نحوست اس قدر ہوتی ہے جو انسان کی صرف ذات کو متاثر نہیں کرتی، اس کی زندگی کو ہی متاثر نہیں کرتی، بلکہ یہ گناہ اس قدر خطرناک ہوتے ہیں۔ سلف کہا کرتے تھے کہ ہم جب بھی اللہ کی کوئی نافرمانی کر بیٹھتے تو ہم نے وہ گناہ چھپ کے کیا ہوتا ہے یا تنہائی میں کیا ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی کی نافرمانی میں نظر آتا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، رب نے بیوی کو میرا نافرمان بنا دیا۔ اس گناہ کی نحوست مجھے اپنی اولاد میں نظر آتی، حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر اپنی سواری کے اندر بھی، جو سواری میری بڑی مطیع اور فرما بردار، اس سواری کے اندر بھی اس گناہ کی نحوست مجھے دکھائی دیتی جو گناہ اور معصیت میں نے خلوت میں تنہائی میں کیا ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد فقیہ ہذہ الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، لوگو ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، لوگوں انسان جب نیکی کرتا ہے سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات اس کے چہرے پہ رونق اور تر و تازگی اللہ سے نصیب فرماتے ہیں، روشنی اور نور جو دنیا کو اگرچہ نظر نہ آئے، لیکن رب کائنات اس کے چہرے کو، اس کے دل کو، رب کائنات ایک ایسی نور اور روشنی اور بصیرت، معاملہ فہمی اللہ نصیب فرماتے ہیں کہ معاملات کو نپٹانا کیسے ہے، سلجھانا کیسے ہے، یہ بصیرت اور روشنی رب کائنات نیکی کی وجہ سے انسان کو نصیب فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، انسان جب نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو نور اور روشنی نصیب فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ، انسان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا فرما دیتے ہیں، رزق کی فراوانی رب کائنات اس کی نیکی کی وجہ سے اسے نصیب فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ جسمانی طور پر نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو قوت اور طاقت نصیب فرماتے ہیں، اللہ ہر طرح کی جسمانی طاقت نیکیوں کی وجہ سے اسے بڑھا دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی خود کرتا ہے، اللہ اس نیکی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی معروف ہے کہ جب رب کائنات کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ جبریل کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبریل زمین پہ چلنے والے میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جبریل آسمان میں منادی کرتے ہیں
کہ زمین پہ اللہ کا فلاں بندہ، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والوں تم سب اس سے محبت کرو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر وہی محبت جو اللہ کی طرف سے آسمانوں میں اس کے لیے پیدا ہوتی ہے، فرمایا وہ محبت اللہ کی طرف سے زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ بیوی کے دل میں محبت، احترام، اولاد کے دل میں والد کی محبت، فرمایا اس نیکی کا یہ اثر ہوتا ہے، نیکی یہ کرتا ہے اللہ مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان شادی کے بعد بھی، نکاح ہو گیا، اس کے بعد بھی گناہوں کو ترک نہیں کرتا ہے، فرماتے ہیں سیدنا ابن عباس ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ وظلمۃ فی القلب، چہرے پہ نحوست اور وہ نور اور روشنی سے محرومی، اور دل کے اندر وہ سیاہیاں جو ایک نقطے سے پڑنی شروع ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، جو گناہ بڑھتے جاتے ہیں، نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سارا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، کالکوز مجخیا، کائنات کے امام فرماتے ہیں پھر وہ دل اس الٹے مشکیزے کی مانند ہوتا ہے جسے الٹا کر کے آپ موسلادھار بارش کے اندر بھی رکھ دیں، ایک پانی کا قطرہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے پھر یہ دل بسا اوقات اتنے سخت ہوتے ہیں جو پتھروں سے بھی سخت ہوتے ہیں، پھر نہ تو رب کا قرآن اثر کرتا ہے، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اثر کرتا ہے، پھر نہ کسی کی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ کسی کا خوف دلانا اس کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دل گناہوں کی وجہ سے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے وہنن فی البدن، جسمانی طور پر بھی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے جسمانی طور پر بھی یہ کمزور ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں ان العبد لَيُصِيبُ ذَنْبًا، بسا اوقات بندہ ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، لَيُحْرَمُ الرِّزْقِ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رب نے جو مقدر میں رزق لکھا ہوتا ہے اللہ اس سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے رزق کی تنگی، وَبُغْضًا فِي الْقَلْبِ، فرمایا گناہوں کی وجہ سے اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہ جو نکاح ہے ہوتا کیا ہے، ابھی نکاح کا مرحلے طے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم رب کی قوانین، اللہ کی حدود، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کی اس انداز میں دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا۔ ہم تو ایک اللہ کے نام پہ ایک نکاح قائم کر رہے ہیں، پھر اس میں معصیت، قدم قدم پہ معصیت اور نافرمانی۔ نکاح کا موقع آتا ہے، تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ سونا مرد پر اللہ نے حرام کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس نے دنیا کے اندر سونا استعمال کیا، سونے کے برتن، ایک وقت تھا جس کے اندر لوگ سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے، فرمایا جس نے سونا یا چاندی کو دنیا میں مرد نے استعمال کیا اللہ اس کو جنت میں اس سے محروم کر دیں گے۔ اور جنت میں محرومی کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات اسے جنت کا داخلہ نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، مال میرے پیارے بھائیوں یہ مال اگر اللہ اس کا صحیح استعمال کی توفیق دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو جائز کاموں میں لگاتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو پیش کرتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان غنی ایک ایک مجلس میں محمد مصطفیٰ سے جنت کی بشارتیں پائیں اس مال کی وجہ سے، لیکن ادھر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قدر بخیل بنتا ہے
جیسے لوہے کی کڑیوں کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن سے جکڑ دیا ہو، 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کی معصیت نافرمانی کی بات ہے، شیطان خوش ہونا چاہیے، شیطان راضی ہونا چاہیے، وہاں بے دریغ خرچ کرے گا، پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ جب نکاح پڑھایا جا رہا ہو تو آپ اس کی انگوٹھی اتار دیں۔ یہ جو سونا پہنا ہوا ہے نا مرد نے ہاتھ میں، نکاح کے موقع پہ اتار دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا یہ صرف نکاح کے موقع پہ حرام ہے؟ نکاح پڑھاتے ہوئے یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا، محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، جب ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، فرمایا اَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّن نَّارٍ، کیا تم میں سے کوئی ایک آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا پسند کرتا ہے؟ یہ تو آگ کا، جہنم کا انگارہ ہے جسے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہو۔ اس صحابی نے پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا خود نہ استعمال کرنا، اٹھا لو، بیوی کو دے دینا، بیچ کے استعمال کر لینا۔ کہا اب جس کو محمد مصطفیٰ نے اس قدر نفرت سے دیکھا اور میں نے پھینک دیا، اب میں اسے دوبارہ ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ ایمان تو یہ تھا۔ نکاح کے موقع پہ کہتے جی آج تو تازہ تازہ شیو ہونی چاہیے، اپنی وہ داڑھی جو اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور یہ وہ گناہ ہے۔ زانی اس وقت تک گناہ میں ہے جب زنا کر رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، مجرم ہے، لیکن یہ ایسے گناہ ہیں کچھ جن کی لذت ہی کوئی نہیں۔ اور لذت کیا ہے کہ انسان سویا ہوا ہے پھر بھی گناہ میں، ہر وقت گناہ میں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کس نے کہا داڑھی سنت ہے؟ وَاعْفُوا اللِّحَىٰ وَفِّرُوا اللِّحَىٰ وَارْخُوا اللِّحَىٰ۔ محمد مصطفیٰ نے ایک دفعہ نہیں، اللہ کے نبی جو ایک دفعہ کام کرنے کا حکم دے دے وہ فرض ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے ایک سیگا نے کتنے سیگے، لوگوں معاف کر دو، بڑھاؤ، لٹکاؤ، چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، اسے معاف کر دو۔ وفروا واعفوا ارخوا، کون کون سا حکم! اور یہ نکاح کے موقع پہ خاص طور پر اسپیشل اور تازہ، نب کی نافرمانی کر کے شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر نکاح کے موقع پہ وہ اسراف، فضول خرچیاں، جہاں جائز جو اسلام نے کہا، اب مہر کی باری آتی ہے وہاں دل تنگ پڑ جاتا ہے۔ رب کا حکم تھا، وہاں تیار نہیں حق دینے کے لیے۔ اور وہ جو گانے والے، ڈانس والے، اور وہ اسراف، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لوگوں اسراف کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان سب سے بڑھ کے رب کا ناشکرا ہے۔ اور جو جائز کام تھے، جائز کیا تھا؟ جو سنت تھی، جو حکم تھا، وہ تھا ولیمہ، اولم ولو بشاۃ۔ اکثر خاندانوں میں ولیمے کا رواج ہی نہیں، کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی کھانا کھلا دیتے ہیں، نکاح سے بھی پہلے جو مہمان آئے ان کو کھانا کھلا دیا، بس یہی چلتا ہے۔ نکاح کے بعد ولیمہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، کہا ولیمہ کیا ہے؟ اور ہمارے ہاں ولیموں میں یہی ہوتا ہے، جو آنا نہیں چاہتا اس کو گھسیٹ کے لایا جاتا ہے، جو آنا چاہتا ہے اس کو دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ بیچارے فقیر، وہ ضرورت مند، وہ جو کھانے کے نوالے کو ترس رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں الگ پلیٹ میں ڈال کے دے دو۔ فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، لوگوں سب سے بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو تو بلایا جاتا ہے اور فقیروں کو دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بدترین کھانا ہے۔ مردوں کی طرف سے اس طرح کے معاملات، اور عورتوں کی طرف سے کیا بات ہے کہ شادی کا موقع ہے، وہ پردہ دار عورتیں، وہ حیادار اور عزت دار عورتیں، وہ بھی کہتے ہیں جی چلے جی کوئی بات نہیں، شادی کی موقع ہے، جو مرضی کریں، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، مرد و زن کا اختلاط بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو نماز کے لیے عورتیں مسجد میں آتی تھیں، فرمایا تمہیں کوئی حق نہیں کہ مرد و زن کا نماز میں آنے کے لیے بھی اختلاط ہو، استاخرنا، پیچھے ہٹ جاؤ، دیواروں کے ساتھ لگ کے چلو۔ اور صحابیات جب نماز کے لیے آتی، کہتی اس قدر دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتی، بسا اوقات کپڑا دیوار سے اڑ جاتا ہے۔ فرمایا اس قدر مردوں کے ساتھ ان کا میل جول اور اختلاط۔
یہ تو حرام قرار دیا اسلام نے. اور پھر بے پردگی، پرواہی کوئی نہیں. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورتیں جو خود گناہ کی طرف مائل ہونے والی ہیں، لوگوں کو گناہ کی دعوت دینے والی ہیں. فرمایا کپڑے پہن کے بھی جسم کے خد و خال نمایاں ہیں، کپڑا پہن کے بھی پردہ نہیں. یہ لباس تو اللہ نے کہا تھا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. لوگوں حقیقی لباس وہ ہوتا ہے جس کے اوپر تقوی کی چھاپ ہو. لباس التقویٰ، تقوی کا لباس. یہ کیا لباس ہے؟ خود گناہ کی دعوت، گناہ کی طرف مائل ہونے والی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها. جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی اللہ خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائے. اور جن کے اندر ایمان تھا، اللہ اکبر، شادی کیا، بیٹے کی میت پڑی ہے، بیٹا فوت ہوا، نقاب اوڑھ کر نقاب لگا کے آئی بیٹے کی میت پر بیٹے کی شہادت کا پوچھنے. لوگوں نے کہا بیٹا فوت ہو چکا، شہید ہو چکا، اور اس ماں کی حالت دیکھو، پردہ اپنا محفوظ ہے. کہا ان ارضا ابنی فلن یرضا حیائی. اگر بیٹا دنیا سے گیا ہے، میرا حیا تو دنیا سے نہیں چلا گیا. حیا یہ ایمان تھا. الحیاء الایمان کلو. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں حیا ایمان ہی ایمان ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. فرمایا جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرے. اور پھر نکاح کے موقع پہ مردوں کو شاید خوشبو لگانی نصیب ہو یا نہ ہو، حالانکہ خوشبو کس کا حق تھا؟ مرد کا. اللہ کے نبی نے فرمایا مرد وہ خوشبو لگائے جس کی خوشبو ظاہر ہو، رنگ نہ ہو. اور عورت ایما امرا استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ. عورت پر حرام ہے کوئی بھی ایسی خوشبو لگا کے وہ گھر سے باہر نکلے جس خوشبو کا احساس پاس سے گزرنے والے کسی مرد کو ہو. فرمایا کوئی بھی ایسی عورت جو خوشبو کا استعمال کرتی ہے، وہ جو بھی موقع ہو، فرمایا لیجدوا ریحها فہی زانیہ. وہ عورت پاک دامن نہیں ہے، فہی زانیہ. کائنات کے امام کہہ رہے ہیں. اور اس سے پھر آگے بڑھ کے لعنت. آپ مجھے بتائیں جس گھر میں 24 گھنٹے لعنت برسے گی وہاں رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور نکاح کے اندر اللہ کی رحمت برکت کیسے آئے گی جبکہ کائنات کے امام نے فرمایا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامسہ والمتنمسہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں مصنوعی بال لگانے والیاں اور مصنوعی بال لگوانے والیاں دونوں لعنتی ہیں. اور یہ جو چہرے کے بال کو کھیڑنا، پلکوں کو باریک کروانا، یہ جو آنکھوں کے بال ہیں، اور فرمایا یہ جو بالوں کو اکھیڑنے والیاں اور یہ کام کروانے والیاں اور کرنے والیاں، اور جسم کے کسی بھی حصے پر خوبصورتی کے لیے، جس طرح کہ اس دور میں یہ تھا کہ زخم کر کے سوئی کے ساتھ اس میں سرما بھرا جاتا تھا. النامسہ والمتنمسہ. فرمایا کہ جسم کو کھدوا کے اس کے اوپر کوئی حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے کچھ لکھوانے والیاں یا کچھ بنانے والیاں اور بنوانے والیاں. اور فرمایا یہ اپنے دانتوں کے اندر حسن کے لیے فاصلے پیدا کرنے والیاں، کوئی بھی اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنے والیاں. فرمایا یہ کام کرنے والیاں بھی لعنت والیاں ہیں، ان کے اوپر لعنت برستی ہے، اور کروانے والیاں بھی لعنتی ہیں. اور ہمارے ہاں تو نہ وہ دلہا ایسے تیار ہوتا ہے نہ دلہن تیار ہوتی ہے. ان کے اندر تو جب تک یہ سب کچھ، یہ پورا پروسیجر اس سے گزار نہ لیا جائے، کہتے ہیں جی اس وقت تک کام پورا نہیں ہوا. ہاں، عورت کو تو نبی کائنات نے یہاں تک کہا عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر سے باہر کسی بھی جگہ پر وہ اپنے لباس کو اتارے. فرمایا یہ عورت کی عزت اور حیا کو ہی منافی ہے. پیارے بھائیوں، جی وہ معصیتیں اور نافرمانیاں پھر اس سے آگے بڑھ کر گھر کیوں اجڑتے ہیں، نفرتیں کیوں بڑھتی ہیں؟ نکاح اس کا معنی یہ تھا کہ تمہاری زندگی کے اندر اگر پہلے کوئی کمی کوتاہی تھی بھی تو اب نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ بھی چھوڑ دو. تمہاری نظر میں بھی حیا ہو،
تمہارے دل میں اللہ کا خوف، ڈر اور تقویٰ ہو، وہ جو نکاح سے پہلے کے تعلقات، وہ خفیہ تعلقات، وہ یاریاں دوستیاں، وہ موبائلوں پہ رابطے اور وہ بات چیت اور یہ سارے معاملات، جب نفرت پیدا ہوتی ہے، گناہ نہ چھوڑے جائیں تو پھر جو حلال اور جائز کام ہوتے ہیں وہ باقی نہیں رہتے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح انسان کی کھانے پینے کی حاجت ہے، کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، میرے رب نے کچھ چیزیں حرام کی، کچھ جائز کی۔ کیوں؟ کہ حرام سے بچو اور یہ جائز تمہاری خواہش کو پوری کرنے کے لیے یہ موجود ہے۔ انسان کی فطری خواہش کی ہے، فرمایا حرام سے بچنا ہے، لیکن جائز اور حلال جو رب نے طریقہ بتایا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین۔ لوگوں، تمہیں بیویوں کے بارے میں اور لونڈیوں کے بارے میں ملامت نہیں، اس کے علاوہ جو کوئی بھی کہیں بھی اپنی عزت کو نیلام کرے گا تو تو وہ سب کے سب رب کے ہاں مجرم اور رب کے ہاں ملامت زدہ ہے۔ پیارے بھائیوں، جن کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ لوگ جن کو میرا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، عرش کا جن کو سایہ ملے گا، کون ان میں؟ ایک وہ مرد، رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ فرمایا ایک وہ مرد جس کو حسب و نسب والی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، نکاح کے موقع پر 3 آیتیں اللہ کے نبی تلاوت کرتے اور تینوں آیتوں میں بنیادی پیغام اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ رب کا نام اور رب کا خوف اور ڈر، یہ جو رب کے نام پہ رشتہ جڑ رہا ہے، جب مرد اور عورت دونوں دل میں اللہ کا خوف رکھیں گے تو رشتہ قائم دائم رہے گا، اس میں دراڑیں نہیں پڑیں گی۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پیارے بھائیوں، ایمان اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ پہلے کے تعلقات وہ سارے ختم کر دیے جائیں جو ناجائز تھے۔ سیدنا مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، اور یہ کرتے کیا تھے کہ مکہ کے قیدیوں کو، جو مکہ والوں کی قید میں ہوتے مسلمان، راتوں رات خفیہ طریقے سے چھپ چھپا کے جاتے اور ان قیدیوں کو اٹھا کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتے اور آگے ان کو رہا کر دیتے۔ ایک رات کی تاریکی میں مکے کے اندر ایک دیوار کی اوٹ میں سائے میں کھڑے ہیں، اناق نامی ایک عورت جس کے ساتھ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے قبل تعلقات سے، اس عورت نے جب سیدنا مرثد کا سایہ پہچانا، قریب آئی اور آواز دے کے پوچھتی ہے مرثد ہو؟ کہا ہاں مرثد ہوں۔ کہا آؤ پھر آج رات وہی پرانی یادیں، وہی شراب اور سب کچھ، آؤ رات میرے ساتھ بسر کرو۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کوئی یہاں گناہ میں رکاوٹ نہیں، کسی کا خوف ڈر نہیں، دعوت گناہ خود دینے والی۔ کہا اناق میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اسلام اور ایمان اس نے سب کچھ کو حرام کر دیا ہے، اب وہ جاہلیت کے تعلق باقی نہیں۔ اس عورت نے شور ڈال دیا، کہا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو میں لوگوں کو بتاؤں گی اور تم پکڑے جاؤ گے۔ کہا اس چیز کا بھی مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں، اور اس نے شور ڈال دیا۔ اللہ اکبر! جب رب کا خوف ہو تو اللہ پھر دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے دشمن، وہ تو بڑی اللہ ان سے تو محفوظ رکھتے ہی رکھتے ہیں۔ یہاں مرثد ایک اور دشمن پیچھے 8 کافروں نے سیدنا مرثد کا پیچھا شروع کیا۔ کہتے ہیں مجھے چھپنے کے لیے، بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، بھاگتا بھاگتا چھوٹا سا ایک گڑھا آیا، اس کے اندر بیٹھ گیا۔ یہ میرے پیچھے کافر بھاگتے ہوئے آئے، وہاں میرے سر کے اوپر آ کے کھڑے ہیں، اللہ نے اندھا کر دیا، میں ان کے پاؤں میں بیٹھا ہوں، نظر ہی نہیں آ رہا ہے، حتیٰ کہ کافر نے وہاں بیٹھ کر پیشاب کیا اور اس کے قطرے میرے سر میں گر رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں، اللہ نے حفاظت کی۔ میرے پیارے بھائیوں، جب رب کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور انسان اس زنا اور بدکاری کو چھوڑے، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے،
جب شادی کے بعد بھی مرد اجنبی عورتوں کو دیکھنا نہیں چھوڑے گا، آنکھ کے اندر جب زنا ہی زنا ہے، پھر اپنی بیوی اس کی دل محبت میں نہیں آئے گی. اور اسی طرح جب زبان کا زنا نہیں چھوڑے گا، اللہ اکبر، اور جب انسان زنا ترک کرتا ہے پھر اللہ زندگی کے اندر مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں. وہ معروف قصہ صحیح بخاری کا، 3 غار والے، ان میں ایک کون تھا جس نے ایک عورت جس کے ساتھ اس کی بڑی خواہش تھی اور اس کی خواہش کے مطابق اسے 120 دینار بھی دے دیے، لیکن جب وقت آیا تو اس عورت نے کہہ دیا اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، چھوڑ دیا، کہا میں اللہ سے ڈر گیا تو میرے رب نے اس پتھر کو اپنی قدرت سے اس غار کے منہ سے، جہاں دنیا کی کوئی طاقت ان کی مدد کرنے والی نہیں تھی، میرے رب نے اس پتھر کو ہٹا دیا. میرے پیارے بھائیوں، حل کیا ہے؟ اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں. ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر کے معاملات میں بڑا بے سکون ہوں، باہر بہت اچھا معاملے ہیں، گھر میں سکون نہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ این انت من الاستغفار، تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتا؟ استغفار، بخشش، گناہوں سے توبہ، کثرت سے استغفار. میرے پیارے بھائیوں، پہلا حل یہی ہے، جس قدر ہو سکے نکاح کے اندر، نکاح کے معاملات کو طے کرنے سے لے کر اختتام تک، اور پھر نکاح ہو جانے کے بعد انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیکی کی طرف بڑھے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی خامد بے نماز، بیوی بے نماز. پیارے بھائیوں، جب نیکی ہے نہیں اور گناہ ہی گناہ ہے، پھر گھر کے اندر برکت، رحمت یہ کہاں سے آئے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ نے کہا لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی عصر کی نماز، اور اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. دوسرے پارے کے اندر جہاں نماز کی حفاظت کا حکم، پہلے بھی طلاق کے مسائل، بعد میں بھی طلاق کے مسائل، درمیان میں نماز کی حفاظت کا حکم. نقطہ یہی ہے کہ جب نماز نہیں پڑھنی، صبح کی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا خبیث النفس، یہ سارا دن پاک روح نہیں ہے، یہ خبیث روح ہے، خباثت اور نحوست اس کے اوپر چھائی ہوئی. فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، یہ نہیں کہا جان بوجھ کے چھوڑی، کہا فوت ہو گئی عصر کی نماز، فَكَأَنَّمَا بُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اتنا نقصان اس کا ہوا ہے جیسے اس کی زندگی میں اس کے بیوی، بچے، گھر، دکان، مکان، باغات، زمینیں، فصلیں، سب کچھ، فرمایا سب کچھ کو آگ لگ گئی اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. یہ نقصان کم ہے، اور ایک عصر کی نماز فوت ہو گئی، یہ نقصان اور گھاٹا زیادہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں خیر اور نیکی والی زندگی نصیب فرمائے، گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق بخشے. اللہ ہمارے گھروں کے اندر سکون اور راحت ہمیں نصیب فرمائے. وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله.